اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو جیت ہے اس کے اثرات تو بہرحال دنیا کی سیاست پہ ہوں گے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کی جب بھی انتخاب اس کا ہوتا ہے اور نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، خاص کر اگر ری الیکشن نہ ہو کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کا، فار ایگزامپل جس طرح بش جونیئر تھے یا بل کلنٹن تھے، بل کلنٹن بھی ڈول ان کی ری الیکشن تھی، اوباما کی بھی میرے خیال میں ڈول تھی، ڈبل کنزیکٹیو تھی، تو اس میں دیر از نو کوئی ایسا بڑا پالیسی شفٹ آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن جب بھی کبھی چینج آف گارڈ ہوتا ہے، ریپبلکن سے ڈیموکریٹس یا ڈیموکریٹ سے ریپبلکنز، یا اگر یو کے کا دیکھ لیں کنزرویٹو سے لیبر پارٹی یا لیبر سے کنزرویٹو، تو دیر از لیبر میجر پارٹی پالیسی شفٹ. اچھا، اب اس میں ایک تو بالکل ہی جو اسٹیٹ کے بیسک پالیسیز ہوتے ہیں وہ تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی صدر کے آنے جانے سے بدلتی ہیں، لیکن جو مین اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ جو پالیسیز ہیں، جو فرض کریں امریکہ ہے جو 30 35 یا 25 سالوں سے اس کی پالیسیاں اگر چل رہی ہیں جس میں کنٹینیوٹی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ رہتی ہیں. جیسے ان کی پالیسیز ہیں سینٹرل ایشیا کے لیے ہیں، ان کی مڈل ایسٹ کے لیے ہیں، یا جو ان کا ایک پوزیشن ہے جس سے ہم سب بہت ڈس ایگری کرتے ہیں. اسرائیل پہ جس طرح وہ سپورٹ کرتے ہیں ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ان کی ہیں. چائنا سے ان کے جو ریلیشنز ہیں، تو وہ کوئی بھی صدر آئے وہ بنیادی ریلیشنز تو وہی رہتے ہیں، تھوڑی بہت اس میں. لیکن یہ جو اور ایڈمنسٹریشن آتی ہے جس میں ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں، یا لانگ ٹرم نہیں شارٹ ٹرم اگر آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں، جو شارٹ ٹرم سے مطلب 5 10 سال کی، اس میں تو چینج آ سکتی ہے. جیسے جو ڈون لو کا جو افیئر تھا، جو ایشو ہوا سائفر کا، تو جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ تھے تو سب کو پتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن ریلیشنز ویری کرتے ہیں. حالانکہ ہیڈ آف اسٹیٹس اور چیف ایگزیکٹوز میں کوئی ذاتی دوستیاں نہیں ہوتی، لیکن ایک تعلق بہرحال ہوتا ہے، کوڈیل ہو، کبھی سر میری ہوتی ہے. ایک زمانے میں شاید آپ کو نہ یاد ہو، لیکن ایک زمانہ تو تھا کیا ہاں، لیکن آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن کیا انٹرسٹ کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب کی رہائی میں؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ جب کولڈ وار اینڈ ہو رہی تھی، تو جو ٹریڈیشنل ایک کولڈنس ہوتی تھی ایک زمانے میں ریگن ایڈمنسٹریشن کی جب ہوتی تھی، جب گورباچوف نے ٹیک اوور کیا تو اس میں ایک آئس میلٹنگ ہوئی تھی. یلسن کے آنے کے بعد بھی وہ کنٹینیو کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوٹن جب آئے ہیں تو پوٹن نے اپنی پالیسی لے کے گئے ہیں. تو ٹرمپ کے ساتھ خان صاحب کی جو ریلیشنز تھے ایز اے پرائم منسٹر، وہ بڑے کارڈیل تھے، ان کا رابطہ رہتا تھا. کل خان صاحب نے مجھے خود کہا، جب جیل میں کافی ٹائم تھے تو خان صاحب نے کہا کہ رابطہ ہوتا تھا، ان کی کال آتی تھی، اور پاکستان کے مفاد یا دونوں ملکوں کے مفاد میں جو بھی دو طرفہ تعلقات دو ہیڈ آف اسٹیٹس یا چیف ایگزیکٹوز بات کر سکتے ہیں وہ کرتے تھے. جو بائیڈن صاحب کے آنے کے بعد وہ سلسلہ ٹوٹ گیا، پھر وہ سائفر آیا. تو خان صاحب نے جو نقطہ بیسک پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. وہ یہ ہے، خان صاحب نے یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ اب ان کی پالیسیز ہمارے بارے میں کم از کم نیوٹرل تو ہو جائیں گی. تو اس میں ہی ساری آپ کی بھی خان صاحب ملاقات ہوئی ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ خان صاحب کا ذکر چل رہا ہے، آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، آپ نے ظاہر ہے کہ ان کو بتائی ہوگی یہ خبر. تو خان صاحب کا ریاکشن کیا تھا ٹورڈز دس نیوز؟ میں نے تو نہیں بتائی، کیونکہ میں تو صبح سے مطلب کیس کے سٹارٹ سے ساتھ تھا. تو جو کوئی لائرز بعد میں آئے انہوں نے اطلاع دی کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جیتے ہیں. خان صاحب خوش ہوئے سن کے، میں جو ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب نے اپنی رہائی کے حوالے سے ٹرمپ کو اس کو کنیکٹ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ وہ کوئی، انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایٹ لیسٹ اب پالیسیز ہمارے بارے میں، ہماری جماعت کے بارے میں نیوٹرل ہوں گی، کیونکہ یہ تو ایک فیکٹ ہے. انہوں نے کل اسی ملاقات میں ڈونلڈ لو کی بھی بات کی، نے کہا کہ ڈونلڈ لو کا جو سائفر کا جو معاملہ تھا تو وہ بائیڈن صاحب کے نیچے ہی تھا. تو وہ ان کی توقع یہ ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ دور ہوگی. باقی ہم کسی ٹرمپ صاحب ظاہر ہے کوئی بھی ملک کسی ملک کے دوسرے اندرونی معاملات میں ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تو نہیں کرتا، نہ ہم کوئی پارٹی کی سطح پہ کوئی یہ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر کو رہا کریں. وہ تو ہماری بیسک پالیسی کے خلاف ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے ایک حقیقی آزادی کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. تو ہم انشاءاللہ اپنی عدالتوں میں اپنے جنگ لڑ رہے ہیں، پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، اور ہم نے کوئی ڈائلاگ کا بھی دروازہ بند نہیں کیا. ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ طاقت کے زور پہ تو بیٹھ جائیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو عوام سے دن بدن دور کرتے جا رہے ہیں.
اور کوئی بھی ملک اپنے عوام کے ساتھ دوری برداشت نہیں کر سکتا. تو ہم اپنے ملک میں اپنی جو ہے وہ کریں گے, اللہ کی کرم سے خان صاحب رہا ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ بات میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ نزدیک ہے سچائی کے فرق پڑے گا. یعنی اگر زلفی بخاری جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے داماد اور ان کی بیٹی سے عمران خان کے کیس سے متعلق بات کریں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا حل طلب ہو جائے گا یا یہ حل کی طرف نکل جائے گا؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پارٹی میں. ظاہر ہے کہ ٹرمپ کو بھی لے کے آپ کی پارٹی میں دو آراء پائی جا رہی ہیں. نہیں, دو آراء نہیں ہے, رائے تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. تو آپ کو میں نے بتا دی, خان صاحب نے کل جو جیل میں مجھے بات کی اور بھی وکلا تھے, خان صاحب نے کہا کہ کم از کم پالیسی نیوٹرل ہو جائے گی. انہیں کوئی اندیا نہیں دیا کہ کوئی جا کے ان سے بات کرے. ہاں, ہمارا کوئی ممبر اگر اپنی کیپیسٹی میں کوئی کوشش خان صاحب کے لیے کرتا ہے تو ان کی کوشش ہے. پارٹی کی پالیسی وہی ہے جو اتنے سالوں سے ہے, اور وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. ہاں, یہ ہماری توقع ضرور ہے کہ جو غلط فیصلے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہوئے تھے, ان فیصلوں کو کم از کم ٹرمپ صاحب نیوٹرلائز کریں, ان کو ٹھیک کریں. جو کوئی بھی جماعت ادھر آ سکتی ہے, دیکھیں جیسے اب ہماری حکومت اگر آتی ہے, طریق انصاف کی حکومت ہو, اب یو کے میں حکومت آتی ہے, لیبر پارٹی کی آتی ہے, کنزرویٹو کی, اس سے ہمارا کیا کام ہے؟ وہ ادھر کے عوام کا فیصلہ ہے. جو بھی ان کا پرائم منسٹر ہوگا یو کے کا, اس سے ہمارا رابطہ ہوگا. تو اسی طرح ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ پاکستانی عوام کا ہے کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی اور کو. اگر انہوں نے بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انتخاب کیا تھا 2018 میں, تو پھر جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ڈونلڈ لو کے ذریعے کیا یہ مناسب تھا کس طرح کا سائفر بھیجا جاتا؟ ہمارا ویسے چلے ہمارے اندرونی معاملات میں نیوٹرل ہوں, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. ٹھیک ہے, چلے اس پہ تھوڑا سا میرا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی بات چیت, کوئی پیغام رسائی ہو رہی ہے یا کہیں پر بات چیت چلی ہے جہاں پر چلنی چاہیے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا کہ کل محترم عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات میں نے ہی رکھی کیسی بات چل رہی ہے. جو مسلم لیگ نون کے ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں, فوج آصف صاحب نے کوئی ایسی بات کی تھی 2 دن پہلے شاید آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں. تو خان صاحب نے اس پہ سن کے بڑے وہ مسکرائے. انہوں نے کہا کہ دیکھو باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں, پھر یہ بات انہوں نے میڈیا کو بھی کی اندر. تو ہم نے کہا کہ دیکھو باہر تو وہ لوگ جاتے ہیں, بھاگتے ہیں جن کے اثاثے باہر ہوتے ہیں, جن کے پیسے باہر ہوتے ہیں, جو پاکستان سے پیسے بنا کے تو باہر بھیج دیتے ہیں. تو میرے تو نہ کوئی باہر اثاثے ہیں, نہ میرے کوئی باہر گھر ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر بہت ہی حکومت کو فکر ہے تو میں کہتے ہیں میں حکومت کو کہتا ہوں کہ میرا نام ECL میں ڈالیں تاکہ یہ شک ہی دور ہو. تو خان صاحب نے یہ بات کی اور میں نے پھر ان کو یہی کہا جو خان صاحب کی سوچ ہے کہ ان کا ہم سب کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کوئی شاید US الیکشن کو کور کرنے کے لیے گئی ہیں جو بھی, لیکن پولیٹیشین کے لیے سخت حالات میں ملک سے باہر اس طرح چلے جانا جس طرح میاں صاحب گئے تھے یا زرداری صاحب, اس کے ایفیکٹس آتے ہیں آپ کی پارٹی پہ آتے ہیں, آپ کی اپنی پرسنل پالیٹکس پہ آتے ہیں. خان صاحب نے اس کو کیٹیگوریکل ڈینائی کیا ہے. کسی بھی صورت میں خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ.